آپ کا رویہ آپ کے مقاصد کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ لفظ ایٹیٹیوڈ یعنی رویہ یہ بہت اہم ہے۔ اس کا اطلاق زندگی کے ہر شعبے پہ ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کی پیشہ ورانہ زندگی ہو یا ذاتی زندگی ہو۔ آپ سوچئے کہ ایک اچھا ایگزیکٹو جس کا رجحان ہی اچھا نہیں ہے، کیا وہ خود کو اچھا ثابت کر سکتا ہے؟ اسی طرح کوئی ٹیچر، سیل مین یا پیرنٹس جو ہوتے ہیں جن کے رجحانات اچھے نہیں ہوتے، کیا وہ اپنا کردار بخوبی نبھا سکتے ہیں؟ چاہے زندگی کا کوئی بھی آپ شعبہ لے لیں، کامیابی کی جو بیسک کی ہوتی ہے وہ آپ کا رویہ ہی ہوتی ہے۔ آپ کو اپنے زندگی کے بارے میں تجزیہ کرنا نہیں آتا تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کا رویہ آپ کے تجربات کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں۔ ایک کسان جان تھا، وہ بہت خوش اور مطمئن تھا۔ وہ خوش تھا کیونکہ وہ مطمئن تھا، اور وہ مطمئن تھا کیونکہ وہ خوش رہتا تھا۔ وہ یوں کہ ایک دن اس کو ایک عقل مند آدمی ملا۔ عقل مند آدمی نے اسے ہیروں کی اعلیٰ قیمت کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کے انگوٹھے جتنا بڑا ہیرا آپ کے پاس ہو تو آپ پورا شہر خرید سکتے ہیں، اور اگر آپ کی مٹھی جتنا بڑا ہیرا آپ کے پاس ہو تو آپ پورا ملک خرید سکتے ہیں۔ وہ سو نہیں سکا یہ سوچتے ہوئے، کیونکہ وہ مطمئن نہیں تھا، اور وہ مطمئن نہیں تھا تو وہ ناخوش تھا۔ اگلے دن جان نے اپنا کھیت بیچا، اپنی بیوی کو جو رقم تھی وہ اس نے دی، اور ہیروں کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس نے پورے ملک میں تلاش کیے ہیرے، لیکن ہیرے اسے کہیں نہ ملے۔ اس نے سوچا کہ میں دوسرے ملک میں چلا جاتا ہوں، وہاں تلاش کرتا ہوں کہ کیا پتہ پہلا ملک ٹھیک نہ ہو۔ لیکن وہ ہر جگہ دیکھتا رہا، اسے ہیرے کہیں بھی نہ ملے۔ آخر کار ایک ایسا وقت آیا کہ وہ جذباتی، ذہنی طور پہ تباہ ہو چکا تھا۔ وہ اتنا دل شکستہ اور مایوس تھا کہ اس نے دریا میں چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور دوسری طرف وہ شخص جس نے اپنا کھیت خریدا تھا، ایک دن کھیت میں ہل چلا رہا تھا کہ ہل کی نوک کسی دھات سے ٹکرائی۔ جب اس نے زمین کھودی تو ایک برتن نکلا جس کے اندر چمکدار پتھر تھے۔ اس آدمی کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان چمکدار پتھروں کو ہیرا کہتے ہیں، اور یہ بہت قیمتی ہیں۔ اس نے ان میں سے ایک کو یہ سوچ کر نکالا کہ وہ اپنے گھر کے دیوان خانے میں سجا لے گا۔ اس نے باقی ہیروں کو برتن میں چھوڑ دیا اور برتن کو دوبارہ کھیت کی مٹی اور گہرائی میں دبا دیا۔ گھر آ کر اس نے وہ پتھر کمرے میں ایک چادر کے ٹکڑے پہ رکھ دیا۔ اسی طرح ہے کہ وہ جو عقل مند انسان تھا وہ دوبارہ آیا، اس نے اس چمکدار پتھر کو دیکھا تو اس نے پوچھا کہ کیا جان واپس آ گیا ہے؟ تو نیا جو مالک تھا اس نے کہا کہ نہیں، وہ واپس نہیں آیا، لیکن آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ عقل مند آدمی نے کہا کیونکہ یہ ہیرا ہے۔ نئے مالک نے کہا نہیں، یہ صرف ایک پتھر ہے جو مجھے اپنے کھیت سے ملا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایسے اور بھی بہت سے پتھر ہیں۔ انہوں نے جا کر مزید پتھر نکالے اور ان کو جانچ پڑتال کے لیے بھیج دیا کہ ہیرے ہیں یا نہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے وہ بھیجے تو ان کو پتہ چلا کہ واقعی وہ ہیرے ہیں، گویا وہ جو کھیت ہے وہ ہیروں کا کھیت تھا۔ اب چلتے ہیں جواب کی جانب۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں 6 سبق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جب ہمارا رجحان درست ہوتا ہے تو ہم اس حقیقت کو جانتے ہیں، جیسا کہ ہیروں کی کھیت کے مالک کی کہانی لے لیں۔ موقع ہمیشہ ہمارے پیروں کے نیچے ہوتے ہیں، ہمیں اسے حاصل کرنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں صرف اسے پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 2، دریا کے دوسری طرف گھاس ہمیشہ سرسبز نظر آتی ہے۔ نمبر 3، جب ہم دوسری طرف گھاس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس طرف والے لوگ ہماری سمت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ دوسری طرف والی گھاس پہ چلنا زیادہ لطف اندوز ہوگا۔ نمبر 4، جو موقع کو پہچانتا نہیں ہے وہ شکایت کرتے ہیں کہ اس نے موقع نے دروازے پہ دستک نہیں دی۔ نمبر 5، کسی موقع کے دستیاب ہونے کی نسبت اس کے گزر جانے پہ ہمیں زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے۔ نمبر 6، موقع صرف ایک بار دستک دیتا ہے۔ ایک موقع ضائع ہونے کے بعد دوسرا موقع اچھا یا برا ہو سکتا ہے، لیکن یہ پہلے موقع جیسا نہیں ہوتا۔ اس لیے صحیح وقت پہ درست فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے۔ غلط وقت پہ درست فیصلہ کرنا غلط ثابت ہو سکتا ہے۔